تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے خدائے ذوالجلال ہمیشہ لگائی ہے پار اپنی نیا۔ معزز ناظرین، ایک نئے پروگرام میں نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان طارق سراج چودھری، پروگرام دی ٹروتھ ود طارق چودھری حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام حق سچ کی بات کرنے کے لیے ہے، اور ہم جستجو میں ہوں گے، سچ کی تلاش میں نکلیں گے، سچ اور حق کی، اور ہمارا یہ سارا سفر جو ہے یہ حق اور سچ پر مبنی ہوگا۔ اور ہماری اپنے مہمان سے بھی ہمیشہ یہ توقع ہوتی ہے کہ ہماری جو ساری گفتگو ہو وہ حق اور سچ پر مبنی ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی دروغ گوئی نہ ہو، کیونکہ سچ اور حق جو ہے وہی ہمارے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے۔ کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر آپ کو دوسری دفعہ سچ بولنے کے لیے کسی جھوٹ کی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو ہمارا یہ حق اور سچ کا سفر جاری ہوتا ہے ہماری مہمان شخصیت کے ساتھ۔ اور آج کی جو میری مہمان شخصیت ہے وہ ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ، اور بہت زیادہ ممالک میں وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین گلوری گاسپل کے چیئر پرسن جناب بشپ سنیل جیمز صاحب۔ بشپ صاحب، ہم آپ کو باضابطہ طور پر اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں رائٹ ریورنڈ سنیل جیمز صاحب، وہ ایک عالمگیر شخصیت ہیں۔ تھوڑا دورانیہ ان کا پاکستان میں ہوتا ہے، اور ان کی خدمت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ بیرون ممالک میں ہوتا ہے، اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور مجھے امید اور یقین ہے کہ میرے ناظرین یقیناً ہمارے اس آج کی مہمان شخصیت سے انسپریشن بھی لیں گے، موٹیویشن بھی لیں گے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بشپ صاحب، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں تاکہ ہمارے ناظرین ان کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ سو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں، پیدائش آپ کی کہاں پہ ہوئی، آپ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتا سکتے ہیں، آپ نے پرائمری ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، اور میٹرک تک آپ کا سفر جو ہے وہ کیسے گزرا۔ بیچ میں ایک سوال میں اور کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ فرسٹ آف آل تو میں شکر گزار ہوں کہ اپنے خداوند کا، اپنے یسوع کا، جس نے مجھے آج یہ موقع دیا تاکہ میں آپ کے پاس آؤں اور خدا کے نام کو جلال دے سکوں۔ تو میں تہہ دل سے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں شکر گزار ہوں ان خادمین کا جو میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خاص طور پر پاسٹر اشکناز صاحب، پاسٹر عباس صاحب، پاسٹر ذیشان صاحب۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور آج ان سارے خادموں سے چھوٹا خادم میں آپ کے حضور میں بشپ سنیل جیمز کا سلام قبول ہو۔ طارق صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ بہت ڈیپ بات کر رہے ہیں آپ کے بچپن سے، بتائیے۔ بچپن میرا بہار کلونی میں گزرا ہے، سینٹ فرانسسکن اسکول میں ہم لوگ تعلیم حاصل کی ہے بچپن سے، سینٹ فرانسسکن ہائی اسکول بوائز میں، پھر 8ویں تک میں تعلیم یہاں پر حاصل کی۔ پھر اس کے بعد خداوند نے ہمیں موقع دیا، ہم لوگ US سے شفٹ ہو گئے۔ پھر اعلیٰ تعلیم میں نے امریکہ سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر سفر، جابس، اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا زندگی کا، پھر شادی، پھر آہستہ تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ واپس آپ کو آپ کے بچپن میں لے کے جانا چاہتا ہوں میں بشپ صاحب، کہ عام طور پر بچے جب بچپن میں 2-3 کیٹیگریز بڑی واضح ان کی ہوتی ہیں، کیونکہ بچوں کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچپن میں آپ شرارتی تھے، تھوڑے پڑھاکو ٹائپ تھے، تھوڑے سنجیدہ تھے؟ بچپن میں آپ
कैसे थे, और दूसरा कि कोई ऐसी याद आज भी जो आपके कज़न्स, बहन भाई, रिश्तेदार या दोस्त आपकी किसी शरारत को या कोई ऐसा वाक़या जो आपका बचपन में हुआ हो जो आज तक जो है वो आपको याद भी कराते हो और वो आपको भी वो बिल्कुल याद हो, तो इस तरह से आप अपना कोई वाक़या बयान करें। बड़ी डीप आप बातें पूछ रहे हैं, क्योंकि बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग करते हैं नादानी में और शरारती की बात आपने की है। सेंट फ्रांसिस्कन स्कूल में सबसे शरारती बच्चा मैं था। अब बहुत शरारतें किया करता था पढ़ाई में। मैं, क्योंकि हमारा सच्चाई पे मुतमिन है ये चैनल, सच्चाई ये है कि मैं बहुत ही नालायक किस्म का बच्चा था। हर टाइम शैतानी करता था, शैतानी हर टाइम, घर में, स्कूल में। लेकिन कुछ मेरी टीचर्स ऐसी थी जिनको मैं सबक सुनाया करता था, जो सर मारते थे मैं सबक न सुनाता। और बाकी बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो याद करते हैं हम, कभी बचपन में मिल जाए दोस्त तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और आज जिस डेजिग्नेशन में हूँ तो वो एक शॉकिंग न्यूज़ हो जाता है कि हाउ ये सफ़र मैंने कैसे किया, कैसे पहुंचा। तो बचपन में बस मुझे स्विमिंग का शौक़ होता था। स्कूल से भाग जाना, बाप ने मारना, स्कूल से भाग के जाके हमने एफसी कॉलेज नहर पे चले जाना, शैतानी करनी, बोतलें उठा के बीच में घुस जाना, छेड़ा छाड़ी करनी, धक्के। तो ये लाइफ के वो थे जो आज तक मुझे याद हैं। और मैं जब इनको याद करता हूँ तो दिल रोता है कि यार दैट वाज द डे, दैट वाज द ब्यूटीफुल डे। वो दिन थे जो अच्छे दिन थे। कहते हैं हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू और खाने को बैठते हैं लड्डू। तो वो बचपन के दिन कभी वापस आ जाए तो कमाल हो जाएगा। यकीनन ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि बचपन जो है वो एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें इंसान को किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, ज़िम्मेदारियाँ असल में नहीं होती ना। तो जब ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर ना हों तो फिर आप आज़ाद मनश होते हैं, अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से आप सारा कुछ करते हैं। और नाज़रीन, आपने यकीनन ये जो सच्चाई है, बिशप साहब ने बड़ी सच्ची बात की और उन्होंने बताया कि मैंने बचपन में बहुत शरारतें की हैं। और यकीनन ये इस तरह का बचपन जो है वो हर किसी का होता है। बाज़ औक़ात लोग इस तरह की बातें नहीं भी बयान करते, लेकिन आज खुदा ने उन्हें जो मकाम दिया है, जो इज़्ज़त बख्शी है, जो सरफराजी बख्शी है, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वो नालायक थे और शरारतें भी करते थे और बिलखुसूस वो भाग जाते थे, स्कूल से भी भाग जाते थे। फिर जाकर मतलब जो कुछ भी उन्होंने बातें की सच्चाई पर मबनी की, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। बिशप साहब, आपने पूरी दुनिया में बेशतर ममालिक आप जो है वो घूम के आए हैं जी। यकीनन हर जगह पे, हर मकाम पे आपके जो तजुर्बात हैं वो मुख्तलिफ होंगे। एग्जैक्टली। और आप बहुत ज़्यादा ममालिक में खिदमत करने के बाद पाकिस्तान में आपने खिदमत करने का जो फ़ैसला किया है, इसके बारे में, अपनी रोया के बारे में थोड़ा सा बयान कीजिएगा हमारे नाजरीन के साथ। एक्चुअली ना ये जो बात है ना कि हर खादमीन ये कहता है कि मुझे खुदा मिल गया, मुझे यस्सु मिल गया और मैंने दुआ की और ऐसे हो गया। मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ थी थोड़ी सी। मैं खुदावंद यस्सु मसीह से बहुत दूर था और अपनी लाइफ में था, वो क्या कहते हैं, अजीब सी वो गुंडागर्दी, मार धाड़, मैं उसमें बड़ा अपने आप को बड़ा डॉन समझता था। लेकिन एक चीज़ में है कि मेरी बीवी जो है कैथरीन अनम, उनका जो एम था ना कि इनको मैंने उस दलदल से निकालना है और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेके आना है। आमीन। तो मेरा ख्याल है कि आज अगर मेरे पास ये डेजिग्नेशन है जो मैं आज एज अ बिशप आपके पास मौजूद हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बीवी का है और मेरे इन लॉज का है, जो कि मेरी बाजी लिली है, जॉयस हैं, जॉनसन है, खाबर भाई हैं, फिद्दी हैं। इन्होंने बहुत मेरे लिए दुआएं कर करके ना, तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे कैसे खुदावंद ने एकदम, होता है ना कि बड़े सालों लगते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं एकदम खुदावंद ने मुझे अपनी तरफ लेके आया। आमीन। मैंने मेथोडिस्ट से सेमिनरी की, फिर ग्लोरी गॉस्पल से मैंने सेमिनरी की, बिशप आज़ाद मार्शल साहब ब्राइमन रोड पे, फिर वहाँ से सेमिनरी की। तो फिर खुदावंद मुझे ऐसे लेके आया जिन मुल्कों में मैं एज अ गुंडा या एज अ टाइकून टाइप जाता था, लेकिन वो मेरी लोग इज़्ज़त नहीं थे करते। लेकिन उन्हीं मुल्कों में आज जब मैं जाता हूँ ना, तो वो लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और ब्लेसिंग्स लेने के लिए खड़े होते हैं। तो मेरी आंखों में से कभी कभी आंसू निकल आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह
میری گناہوں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا، تو اپنی برکات کی طرف دیکھ رہا ہے، تو نے ہاتھ میرے پہ رکھا ہے، تو مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے، میں آج خداوند کا کلام لے کے تقریباً کم سے کم 50+ میں کنٹریز میں جا چکا ہوں، اور خدا کا نام جگہ جگہ ملکوں میں خدا کا نام سنا رہا ہوں، اور خداوند بہت عزت دے رہا ہے مجھے۔ میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا، اور مجھے یقیناً جو ہے وہ جو ساؤل سے پولس کا سفر ہے وہ میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ جب خدا کسی کو اپنی طرف بلاتا ہے، یا خدا جب کسی پر مہربان ہوتا ہے، تو اس کو ساؤل سے پولس بنا دیتا ہے۔ ایک ویسے فریز بھی ہے کہ چوروں کتب ہونا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کسی انسان کو بلاتا ہے تو وہ پھر اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بشپ صاحب، کیسا محسوس ہوتا ہے اس لائف سے نکل کے اس لائف میں آنا؟ آپ اپنی زندگی کو کیسے فیل کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے گا۔ سر جی، وہ لائف جو تھی نا، میں ابھی کبھی سوچتا ہوں تو یقین مانے کہ مجھے شرم سی آتی ہے کہ یار وہ میں کیا کرتا تھا اس ٹائم میں، اس ٹائم کی زندگی میں، وہ پہننا اوڑھنا اور بدتمیزی کرنا، اور وہ مجھے جب بھی میں سوچتا ہوں مجھے شرم آتی ہے۔ پھر میں خداوند کی طرف دیکھتا ہوں، خداوند سے بات چیت کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھے پیار کرتا ہے، اور آج اس ڈیزگنیشن میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، لوگ دعائیں کرواتے ہیں، لوگ بلیسنگز میرے سے لیتے ہیں کہ خدا کا سورما ہے، خدا کا خادم ہے، خدا کا بندہ ہے، اس سے بلیسنگز لی جائے، یہ چاہے گا، یہ ہمیں برکت دے گا، اور یہ ہماری مناجاتیں، ہماری جو بات چیت ہے یہ خداوند تک پہنچائے گا۔ تو یہ لائف جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بہن ہیں، بھائی ہیں، اس چیز کو سوچئے کہ یہ جو ہماری جو زندگی ہے، جو ہماری آخری زندگی ہے، وہ یہی زندگی ہے کہ ہمیں باپ کی طرف واپس آنا ہے، کیونکہ جب ہم مٹی میں چلے گئے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو سنواریں، اور کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ جی، بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے سب سے پہلے گناہ گاروں کو بلایا، گناہ گاروں کو دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے، بلکہ آ پہنچی ہے۔ تو یقیناً ناظرین، ہم اپنی زندگی میں مگن، کبھی ہم نے اپنی زندگی پر غور نہیں کیا، ہم جو ہماری زندگی میں چلتا آتا ہے ہم اسی راہ پہ یا انہی حالات کی رو میں ہم بہتے جاتے ہیں۔ لیکن خدا جب آپ کو بلاتا ہے، جب پکارتا ہے، تو وہ پھر آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ ساؤل جو مسیحیوں پر تشدد کرتا ہے، جو ان کو گھسیٹ کے مارتا ہے، پھر آپ اس زندگی سے نکل جاتے ہیں، پھر وہی ساؤل جو مارتا ہے وہی بچانے والا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمارے بھائی کو ایک نئی زندگی دی، اور اس نئی زندگی کے وسیلے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ برکات حاصل کر رہے ہیں۔